بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین، میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں، السلام علیکم، رمضان مبارک. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے میں یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں، اور ہمارے ساتھ عبدالعلیم خان صاحب اور اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف نہیں ملے گا، اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور جب تک ان شہیدوں کو اور ان شہیدوں کے خاندانوں کو انصاف نہیں مل جاتا اور قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا جاتا، آپ کی جد و جہد میں انشاءاللہ ہر طریقے سے پاکستان تحریک انصاف شامل رہے گی. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میں 40 سال پاکستان سے باہر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اپنی اولادوں کو اسلام سکھانا ہے، دین سکھانا ہے، عربک سکھانا ہے، اردو سکھانا ہے، اور اپنے کلچر اور ٹریڈیشن جو ہے ان کو زندہ رکھنا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ادارے بیرونی ممالک میں اسلام اور دین کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ قابل فخر بات ہے، اور جتنا بھی ان کو ٹربیوٹ پہ دیا جائے کم ہے. اس لیے کہ آپ کے باہر رہنے والے جو پاکستانی بھائی ہیں، ان کو اولادوں کو دین سکھانے کے لیے، مذہب سکھانے کے لیے یہ ادارہ قابل قدر خدمات انجام دے رہا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، 2 سال ہو گئے ہیں اس ظلم کو ہوئے 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور 2 سال میں ایک بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں دی ہے. یہ کس قسم کا عدل و انصاف کا سسٹم ہے کہ جس میں ایک بڑی پارٹی جو ہے پاکستان کی، جن کے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں، اگر ان کو انصاف نہیں ملتا، جن کے پیچھے پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں ہیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ان شہیدوں کو انصاف دلانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ان ہزاروں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا کیا ہوتا ہے جو روزانہ قتل ہوتے ہیں، جن عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اس ملک میں عدل و انصاف کا نظام نہیں ہے. لوگ انصاف کے لیے دن بناتے پھرتے ہیں، لیکن لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل رحیم یار خان سے میرے پاس 2 خاندان کے لوگ آئے جن کے 2 بچوں کے ساتھ ظالم وہاں پر زیادتی کی ہے، فلمیں بنائی ہیں. جب انہوں نے پولیس کو FIR درج کروائی ہے تو پولیس والے ان کے رشتہ داروں پر مقدمات بنا رہے ہیں کہ اپنی FIR کو وڈرا کرو ورنہ تمہارے خلاف جو ہے مقدمات بنائے جائیں گے. یہ وہ بدقسمت ملک ہے جن میں جو مظلوم ہیں
ان کے خلاف پرچے ہوتے ہیں۔ ہماری پولیس ظالموں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی سرپرستی کرتی ہے اور شریف لوگوں کو اٹھا کر تھانوں میں بند کی جاتے ہیں تاکہ ان سے پیسہ کمایا جا سکے۔ لیکن ہمیں اکٹھے مل کر پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو اکٹھے مل کر اس ملک میں انصاف کا نظام لانا ہے، قانون کی حکمرانی لانی ہے، انصاف کی بالادستی لانی ہے۔ اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کرپشن کینسر بن گئی ہے۔ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، لوگ فقہ کشوں پر مجبور ہیں، لوگ ہسپتالوں میں ان کے علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، اور اس ملک کے حکمرانوں نے اور اس ملک کے سیاستدانوں نے اس ملک سے اربوں ڈالر لوٹ کر ملک کے باہر کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو ان تمام کرپٹ لوگوں کا احتساب کرنا ہے۔ جب اس ملک میں ہم احتساب کر لیں گے، کرپشن کا نظام ختم کر دیں گے، تو انشاءاللہ اس ملک میں عدل و انصاف کا نظام بھی آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔